مفسرین نے لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو باندھا جاتا تھا، بقت ملکوت السماوات والارض، اللہ کی عرش کے فرشتے رو پڑے، آسمان روحا، زمین روئی، جنت روحا، جہنم روحا، سمندر بھی رونے لگے، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی رونے لگے، چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں یا العالمین، ایک خلیل ہے جو کہتے ہیں اللہ کی بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، آپ کا قدرت کہاں پہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا تھا، مفسرین نے لکھا کہ باقاعدہ بڑی بلڈنگ بنائی تھی 10 منزلہ، نمرود وہاں بیٹھ کر کے نظارہ کرتے تھے اپنے دوربین لگا کر کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچ کر کیسے کباب ہو جاتی ہے، میں وہ ماجرا دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام آگ کو پہنچ جاتی ہے، یہ 18 سال یا 14 سال کا بچہ معصوم، اللہ رب العزت وہاں جنت کے ٹیبل رکھ کر کے، کرسیاں لگا کر کے، ابراہیم علیہ السلام جا کر کے خوشی میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بس جو ہی دیکھ لیتا ہے کہتے ہیں نعم ربک رب ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کا کیا کہنا، ہم تو آپ کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ساری دنیا ایک طرف، اکیلا ابراہیم آگ میں ہے، کہتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ کی دربار میں سر رکھ کر کے سجدہ کر لیتا ہے، روتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیوں روتے ہو جبریل؟ کہتے ہیں الہ العالمین، آپ کا خلیل آگ میں، کیوں مدد نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جاؤ ابراہیم سے پوچھو۔ جبریل علیہ السلام آ کر کے کتنے ہزار فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، کیا کہتا ہے اللہ نے بھیجا یا خود آگے؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت اللہ نے تو نہیں کہا، اجازت اسی سے مانگ لی ہے کہ آپ کی مدد کے لیے ہم آ جائیں۔ کہتے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کا فرشتہ آ جاتا ہے، بارش کا فرشتہ آ جاتا ہے، پہاڑ کی فرشتے آ جاتے ہیں، خود آگ کی فرشتہ آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ مانگو نا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیوں مانگوں؟ وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اسی کے نام پہ ہی آگ میں جل رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آگ کو حکم فرما لیتا ہے یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، خبردار اگر ایک بال بھی جلایا نا جہنم کے اندر آپ کو جلنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا جس وقت اللہ رب العزت کا یہ حکم آگ کو ہو گئی، سارے دنیا کی آگ بجھ گئے، بس ختم۔ حتیٰ کہ فارس کے اندر جو آگ کی عبادت کرنے والوں کی آگ تھی وہ بھی بجھ گئی، 10,000 سال کے بعد وہ بھی بجھ گئی۔ وہ پادری حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ جب وہ اپنے کرتب دکھایا، اس نے کہا سبحان اللہ، آج خلیل کو آگ کے اندر ڈالا گیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، ساری دنیا کی آگ بجھ گئی، بس ختم۔ ابراہیم علیہ السلام 1 ہفتہ یا 10 دن، بہت سارے علماء فرماتے ہیں 40 دن وہاں رہ جاتا ہے، پھر آگ ختم ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین اوقات کون ہے، کون سی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 دن یا وہ 10 دن یا وہ 20 دن یا وہ 40 دن جو آگ میں رہا ہوں نا، اس سے بڑھ کر کے میں دنیا کے اندر خوشی نہیں دیکھی۔ اللہ والوں کی تو ایک ترتیب ہوا کرتے ہیں نا، اللہ والے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو آپ چلے، وہ چلے جاتا ہے، حضرت سارہ کو اٹھا کر کے، درمیان میں ایک بادشاہ ظالم، اس کا یہ ترتیب ہے جو بھی باہر سے مسافر آ جاتا ہے، جو جوان بیوی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کو اٹھا کر کے اپنا غلط کام اس سے کروا کر کے پھر اس کو چھوڑ لیتا ہے۔ حضرت سارہ کو پکڑا گیا، جب بادشاہ نے اپنے دربار میں اس کو لے گیا، سبحان اللہ، نبی کا عیال ہے نا، عام جیسے عورت نہیں، 14ویں چاند ہے، خوشبو کی مہک اس سے آتی ہے۔ اللہ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مصلی بچھا کر کے اللہ کے دربار میں 2 سجدے کی، الہ العالمین آپ سے نبوت کا عزت چاہتا ہوں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے وہ کیفیت کو، جب وہ غلط ارادے سے اما سارہ کی طرف ہاتھ اوپر کر لیتا ہے، اللہ پاک سارا جسم کو اس کا سکھا لیتا ہے، پھر کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں، پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ 3-4 دفعہ کے بعد
جب اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک روحانی معاملہ ہے، پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ میرا ایک باندی ہے ہاجرہ، اس کو بھی لے جائے اپنے ساتھ، اپنے شوہر کو اس کو نکاح دے دے۔ حضرت ہاجرہ جو بادشاہ کی باندی تھی اس کو انعاماً گفٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اس کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کر لیتا ہے۔ بس یہ اللہ والے سارے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک دو سال وہاں رہ کر کے دمشق کے اندر، پھر اللہ رب العزت اس کو آرڈر کر لیتا ہے کہ جا، آپ کو سفر کرنی ہے۔ یہ معصوم بچہ جو اسماعیل علیہ السلام ہے، اس کو ایسے جگہ پہ چھوڑ دے نہ وہاں گھاس ہو، نہ پانی ہو، نہ آبادی ہو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام چلتا ہے اللہ کے حکم سے، وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں میرے اللہ کا گھر قائم ہے۔ ہر طرف سے غیر آبادی ہے، سناٹا ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی گھاس نہیں ہے، انتہائی گرمی کی تپش۔ ابراہیم علیہ السلام معصوم ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر کے، حجاج کرام نے دیکھا ہوگا جو شارع ابراہیم خلیل ہے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں مسفلہ کا کبری ہے۔ حجاج نے دیکھا وہاں پول جو لگا ہوا ہے نا، دوسری جو ٹنڈیل سے اس طرف، وہاں جب پہنچ جاتا ہے دونوں راستے جو مل جاتی ہے نا، وہاں حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی دامن کو پکڑ کر کے جھٹکا دے دیتا ہے، اِلیٰ مَن تَقُولُونَ، کس کی دربار پہ یہاں ہمیں چھوڑا ہے؟ ایک معصوم سی لڑکی اور ایک معصوم سی بچہ، یہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو فرماتے میرے خلیل پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اِلَى اللَّهِ، جب یہی کہہ لیتا ہے نا وہاں سے، وہ تو بھی ہاجرہ ہے نا، وہ ہماری عورتیں نہیں کہ چیخے چلائے، نہیں، کیا کہتا ہے اِذَا لَا يُزْعِنَا، بس ابھی ہم ضائع ہونے والے نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ واپس آ کر کے، اسماعیل علیہ السلام بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، 1-2-4 دن ہفتے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 1-2-4 دن اور بھی گزر جاتا ہے، مکمل پستان خشک ہو جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا زبان مبارک خشک ہو جاتا ہے، بچے بالکل ہلنے کے قابل ہی نہیں رہتا، خود حضرت ہاجرہ بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ ابھی اسی انتظار میں ہے کہ بچہ کب مرے گا۔ پھر ذہن میں آ جاتا ہے چلو صفا کی پہاڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کھڑی ہو جا کر کے دور سے دیکھ لیتی ہوں، شاید وہاں سے کوئی قافلہ آ جائے، کچھ پانی تو ان کے ساتھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، جب صفا کی پہاڑ پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کا گھر بھی نظر آ جاتا ہے۔ خوف ہو جاتی ہے، کیسے نہ ہو کہ کوئی کوا آ کر کے، کوئی درندہ آ کر کے میرے معصوم بچے کو کھا نہ لے۔ پھر اسی درمیان میں چل کر کے جو میلین اخضرین ہے حجاج کرام کو اللہ نے دکھائی ہے، وہاں سے دوڑتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو اتنا پیارا، ہاجرہ کی دوڑ اتنا پیاری، اپنے خلیل اپنے حبیب کو بھی کہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ، اگر یہاں سے آپ دوڑتے نہیں ہو آپ کی حج بھی قبول نہیں۔ وہاں سے دوڑ کر کے پھر مروہ کے پہاڑ پر چلی جاتی ہے، پھر دوڑ کر کے واپس آتی ہے۔ جب 7 چکر اس کی پورا ہو جاتی ہے، آواز آ جاتے ہیں غیب سے، یا ام اسماعیل، یا ام اسماعیل، یا ام اسماعیل، اے اسماعیل کی ماں، اسماعیل کو اللہ نے پانی دے دی، اسماعیل کو اللہ نے پانی دے دیا۔ اما ہاجرہ دوڑ کر کے آتی ہے، سبحان اللہ، جہاں معصوم اسماعیل نے اپنے ایریان رگڑ لی ہے، وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ پھر کوئی بیلچے نہیں ہے، کوئی وہاں مٹی نہیں ہے، پہاڑ ہے، وہ پتھروں کو اٹھا کر کے پانی کو کہتے ہیں زم زم کا معنی ٹھہر، اسی وجہ سے نام اس کا زمزم رکھا گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ زمزم جو ہے یہ جنت کی پانی سے بھی اعلیٰ، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا الماء زمزم لمن شرب لہ، زمزم کو کس نیت سے آپ پیو گے اللہ وہی کام آپ کا پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، ہم تو اندھے ہیں، ہمیں نہ بیت اللہ کے ساتھ محبت، نہ زمزم کے ساتھ محبت، نہ انبیاء کے ساتھ محبت۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب زمزم کے کنویں پر پہنچا، اس نے کہا الہ العالمین، بس یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ پورا زندگی اپنے قرآن حدیث کی خدمت میں لگانا، اسی نیت سے میں زمزم پیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایسے قبولیت دی کہ 18 سال محمد الرسول اللہ کی روضے کے سامنے بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدا لگائی،
جب دارالعلوم دیوبند پہ آیا، عمر پر قال اللہ قال رسول کی، اور اس نے جبل استقامت بنی، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاید آپ کو واقعہ یاد ہوگا، فتویٰ دیا کہ برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ خالد دینیال کراچی میں ابھی بھی موجود ہے، باقاعدہ انگریز کی حکومت ہے، حکومت نے بلایا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب انگریز جج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور انگریز جج حسین احمد مدنی کو کہتا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، واجب الاستقامت، واجب الاستقامت۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے ابھی پوچھو مجھ سے، فتویٰ دیا ہے، دوں گا، دیتا رہوں گا کہ انگریز کی بھرتی میں فوج، مسلمان کا بھرتی ہونا حرام ہے فوج میں۔ جج اس کو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے اس فتوے کا کیا سزا ہے؟ کہتے ہیں قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، کہتے ہیں تختہ داغ۔ سبحان اللہ، واہ حسین احمد مدنی، قربان جاؤں تیرے استقامت پر۔ کہتے ہیں جیب سے کفن اٹھا کر کے باہر نکال لیتا ہے، کہتے ہیں حسین احمد مدنی دارالعلوم سے کفن ساتھ لے آیا۔ تو میں نے کہا زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ پاک وہی فیصلہ کرے گا۔ اور یہ زمزم وہ مقدس پانی ہے جس وقت بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ کو چاک کیا گیا، اللہ کے حکم سے اس کو آپریشن کی گئی، سارا سامان جنت سے لایا گیا، چھری جنت سے لائی گئی، تھش جنت سے لایا گیا، سارے سرجری کی سامان جنت سے لائی، لیکن زمزم پانی زمزم کا استعمال ہوا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو نصیب کر لیتے ہیں، نصیب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے بھائی، یہ ہر ایک غیروں کو نصیب بھی نہیں ہو جاتی۔ اللہ کا حرم اور وہاں کی زمزم اور وہاں کی طواف یہ نصیب والوں کو مل جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے استعداد دی ہے، اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی حج کو کیوں جاتے، کہتے ابھی تک تو جوان ہوں نا، گناہ سے نہیں بچ سکتا ہوں، ورنہ سے اٹھتے اس کن گناہگن بچی پنا۔ ظالم اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ گناہ کریں؟ اللہ نے بوڑھوں کو گناہ کی اجازت دیا ہے یا جوانوں کو؟ کسی کو نہیں دیا۔ ہاں یہ کہہ دو کہ اتنا میں منحوس ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے در پر نہیں بلاتا مجھے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ابھی تک تو میں جوان ہوں، اور یہ موت کا جھٹکا کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ نہ کسی جوان نے وہاں سے لیسن لائی ہے کہ میرا عمر 60-70 سال ہوگی، نہ بوڑھے نے لایا۔ بہت سے جوان گھر سے نکل کر کے واپس اس کی لاش آ جاتی ہے، اور بہت سے اللہ والے جو 70-80-90 سال تک اس کی عمر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تقسیم ہے بھائی۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا۔ پھر شیطان کا ہتھ کنڈا دیکھ لے، شیطان کی ہتھ کنڈے دیکھ لے۔ شیطان نے کہا اللہ رب العزت یہ جو آپ کا خلیل ہے نا، اس کو بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے اسماعیل کے ساتھ۔ اللہ نے کہا خبیث میں سارے دنیا کو دکھاؤں گا۔ وہ علماء سے آپ نے سنی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام جب آ جاتا ہے، وہ معصوم اسماعیل کوئی 8-9 سال کا بچہ ہے، نبوت کا نطفہ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ہے، 14ویں چاند سے زیادہ اس کا ماتھا چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو قربانی کرنا، میرے نام کی قربانی دینا۔ 1-2 نہیں، 1000 اونٹ قربانی کر لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تو ہم ہیں نا کہ کوئی لاغر سی دبلی سی بکری جو پوری مارکیٹ میں نہ بیکے، ہم اسی کو کھینچ کر کے لے آتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے بس الحمدللہ 18,000 دوبس نہ یہ نونسی کی کنگ نہ قابل ہم۔ اور اگر اس کو کہتے بھائی کہ اللہ کے پیغمبر نے تو دمبئی کیا ہے نا، وہ کہ چنا تزیہ تم پک میز چنا تزیہ تم پک۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کس نے اسی نیت سے قربانی کرتا ہے کہ میں گوشت کھاتا ہوں، اللہ اس کی قربانی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ خود قرآن کریم گواہ ہے نا، اللہ نہ اس کے گوشت اللہ کو ضرورت ہے، نہ اس کا خون اللہ کو ضرورت ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت آپ کی دل کی تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ کہاں تک میرے محبت ہے آپ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتا ہے، دوسرا رات بھی خواب دیکھتی ہے، پھر 1000 اونٹ، پھر تیسری رات پھر خواب دیکھ لیتا ہے، پھر اپنے اندر مشورہ یہی کرتا ہے دل کے اندر کہ اسماعیل کو اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے مانگی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام حاجرہ کو کہتا ہے کہ بچے کو تیار کرو، کسی بڑے بادشاہ کی ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس کو تیار کر کے غسل دے کر کے مکمل تیاری کے ساتھ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کچھ آگے چلے جاتے ہیں، جو جمرہ عقبہ ہے وہاں
پہلے تو اجرہ کے پاس شیطان آتا ہے کہ کدھر گیا اسماعیل، ابراہیم کدھر ہے؟ کہتے بڑے بادشاہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں بادشاہ کدھر؟ ذبح کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ابراہیم جیسا باپ اسماعیل جیسے ہستی کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا امر ہے وہ حاضر یا ایمان۔ کہتے ہیں اگر یہی معاملہ ہے تو اللہ 1000 مجھے اولاد دے دے، اللہ کے لیے قربان۔ پھر معصوم اسماعیل کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہی ہتھ کنڈا، پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی یہ کیا کہتے ہیں کمبخت؟ جب ابراہیم علیہ السلام چہرہ موڑ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ شیطان ہے، نور نبوت سے اللہ اس کی سمجھ میں لے آتی ہے۔ کہتے ہیں بیٹا 7 کنکری مار خبیث کو، پھر آ کر کے پھر مارا جاتا ہے، پھر آگے جا کر پھر مارا جاتا ہے، اور باقاعدہ حجاج نے دیکھا ہوگا وہی پہاڑ کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کی جگہ ہے، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جاتا ہے اللہ رب العزت چھری کو حکم کر لیتا ہے خبردار میرا خلیل ہے وہ میرا ذبیح اللہ ہے، اگر ایک وہی بال کاٹا جہنم کے اندر۔ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام 3-4 مرتبہ جو تدبیر ہے علماء سے آپ نے سنی ہوگی، آخر چھری کو پھینک لیتا ہے۔ کہتے ہیں ظالم 1000 اونٹ کو آپ ذبح کرتے ہو، آپ خود نہیں ہوتے، کیا بر آپ کو لگی ہے؟ کہتے ہیں چھری سے آواز آ جاتی ہے، یہاں سے خلیل کا آپ کا غصہ، وہاں سے رب جلیل کا حکم ہے، میں حیران ہوں کس کے حکم کو مانوں۔ پھر یہی معاملے میں جب تیسری مرتبہ چھری چلتی ہے، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پیچھے سے جبریل کرے کہتے ہیں وللہ الحمد، اللہ رب العزت نے یہ ذکر قیامت تک جاری فرمائی۔ تو یہ آج کا جو دن ہے قربانی کی، عید نماز کے بعد ہر وہ عاقل بالغ جس کو اللہ رب العزت نے 1,20,000 کی گنجائش دی ہے، پیسہ نقد اس کے ساتھ ہے یا اتنا سامان اس کے ساتھ ہے، اس پر عید قربانی واجب۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر عید قربانی واجب ہے۔ بھائی یہ بہانہ نہ کرے کہ ماں کے لیے ہم کرتے ہیں، باوا کے کیور، لمہ کتنا کیور، نہیں، اللہ نے آپ پر رکھا ہے، صاحب قسم آپ ہے، آپ پر یہ قربانی ہے بھائی۔ اور سب سے زیادہ حقدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے جس کو بھی دیا ہے، اور حضرت علی کو واقعہ وصیت کی میرے پیغمبر نے، علی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے عمر پر امت کے لیے، اللہ نے پیغمبر کی امت کو نہیں بولا، دو قربانی فرماتے تھے، موجعین اقرعین، نر بھیڑ اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے، وہ سینگ والی بھی تھی اور خصی بھی تھی، اور ایک اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اور دوسرے پر جب چھری چلاتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد۔ موت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا۔ قیامت کے دن جنت میں بھی امت کے لیے مانگے گا، اللہ کی عرش کے سینے سے امت کے لیے مانگے گا۔ وہ معاشر کا میدان جو سارے دنیا ایک دوسرے سے بیزار ہوں گی، وہاں امت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر مانگے گا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کا پیغمبر حقدار ہے کہ اس کے لیے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس نے کل میرے ساتھ ایک ساتھی نے، بس یہ اللہ کی لوگوں کا بھی ایک عجیب نسبت ہوتی ہے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک ساتھی نے میرے ساتھ واقعہ کل بیان کیا کہ میرا آج اس سال پروگرام یہی ہوا کہ مالی حالت ذرا کمزور ہے، تو وہ جو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 30 سال سے مسلسل کر رہا ہوں، اس سال نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے رات کو اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، مجھے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو شرم نہیں آتی، سارے دنیا کو آپ نہیں بھولے اور مجھے پیغمبر کیا آپ نے بھولا ہے؟ کہتے ہیں میں جب بیدار ہوا رات کی 2 بجے تھی، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا بس الہ العالمین مجھے توبہ ہے۔ بہرحال اللہ نے جس کو بھی توفیق دی ہے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور جو قربانی کی چمڑوں کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے، اور ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ پہلے یہ کوشش کیا جائے کہ صحیح معنی سے اس کو نکالا جائے، پھر ایسے حقدار جگہ پہ اس کو پہنچا جائے جہاں وہ مصرف ہے، جہاں زکوٰۃ کی مصرف ہے یہ بھی وہاں مصرف ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ بہترین مصرف دینی مدارس ہے، ان کا حوالہ کیا جائے اس کو۔ الحمدللہ ہمارے بھی دینی ادارے ہیں، 250 سے اوپر طلباء الحمدللہ، 2 حدیث سے لے کر تخصص تک، ناظر سے لے کر تخصص تک طلباء ہے الحمدللہ، 18-19 اساتذہ کرام ہے الحمدللہ، ماہانہ 6.5 لاکھ سے خرچہ اوپر ہے الحمدللہ، اللہ پاک پورا فرما رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ جاتا، ادارہ ہے الحمدللہ حقدار ہے، لیکن وہ دے دے جس کو مکمل شرع صدر ہو۔ اگر جو یہی کہتا ہے کہ کولنگ ناسی ورس جوڑ کرے نا، اس سے معذرت ہے بھائی، وہ اپنا چمڑا کہیں بھی دے سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ ائمہ مساجد
جو مسجد کے امام ہیں اس کو تنخواہ کی مد سے قربانی کا چمڑا دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر ایسے اس کے ساتھ اتنا دولت نہیں ہے، اس کو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یا اس کو اتنے سامان اس کے نہیں ہے کہ تو تقریباً 1 لاکھ یا 1,20,000 تک پہنچے، پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو اس کو دینا بھی حرام ہے، اور تنخواہ کی مد میں امام کو دینا یہ بھی حرام ہے۔ اگر ویسے ہی وہ صاحب ضرورت ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ اس کا اتنا مسئلہ سخت ہے کہ باقاعدہ اس میں تعمیر نہیں کیا جا سکتا، اساتذہ کی تنخواہ اس میں نہیں دی جا سکتی، حتیٰ کہ میت کی کفن بھی اس سے نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو سمجھا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے دے۔ ابھی نماز ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد خطبہ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا